اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ آج آپ کے لیے میں نے ایسا لیکچر تیار کیا ہے جو بالکل ہٹ کے ہے۔ بہت سارے چیپٹر میں آپ کو کروا چکی ہوں، نظم کروا چکی ہوں، غزل کروا چکی ہوں، گرامر والا پورشن میں نے کمپلیٹ کروا دیا ہے۔ اب میں نے وہ کوسچن اٹھائے ہیں جس پہ بچے سب سے زیادہ مجھے بولتے ہیں کہ میم اگر ہمیں اقتباس کی، نظم کی اور غزل کی تشریح کے حوالے سے بتا دیے جائے کہ کتنی کرنی ہے، کس طریقے سے کرنی ہے، تو آج میں نے آپ کو، چاہے فرسٹ ایئر والے دیکھ رہے ہوں یا سیکنڈ ایئر والے دیکھ رہے ہوں، دونوں کے لیے جو ہے یہ سیم ہے، صرف نمبر کا تھوڑا سا فرق ہے فرسٹ ایئر میں اور سیکنڈ ایئر نظم کے حصے میں، باقی سیم ہے بالکل۔ آج جو میں آپ کو کروا رہی ہوں، دیکھیں، اقتباس، نظم اور غزل کی تشریح کرنے کے اہم نکات۔ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، تشریح کرنی مشکل نہیں ہوتی۔ آپ 9th اور 10th میں جو تشریحاں کرتے آئے ہیں وہ بہت شارٹ کرتے آئے ہیں، لیکن فیڈرل بورڈ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اب فرسٹ ایئر جیسے جیسے آپ کی کلاس بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے جو چیزیں ہیں وہ مشکل بھی ہوتی جاتی ہیں اور لینتھی بھی ہوتی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر آپ نرسری پریپ میں جو سلیبس پڑھتے ہیں وہ آپ 2-3 میں تو نہیں پڑھ سکتے نا، اسی طرح جو 9-10 میں پڑھتے ہوتے ہیں وہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں چینج ہو جاتا ہے۔ اب اگر میں آپ کو بتاؤں نظم، غزل اور اقتباس یعنی سبق کی تشریح کے حوالے سے، اگر آج کے یہ میرے پوائنٹ یاد کر لیتے ہیں، صحیح طور پہ لکھ لیتے ہیں، تو میں کہہ سکتی ہوں کہ آپ اس میں بہت اچھے نمبر لے سکتے ہیں۔ دیکھیں، سبق جو ہوتا ہے نا، ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا، آپ جب بھی سبق کی تشریح کریں، سبق جو ہوتا ہے وہ رٹا سسٹم نہیں ہوتا، سبق کو ہمیشہ ایک کہانی کی طرح پڑھا کریں تاکہ آپ جیسے کہانی یاد رہ جاتی ہے اس طریقے سے، اور جب بھی آپ سبق کو پڑھتے ہیں، کیونکہ سبق کو پڑھنے سے آپ کے 3 کوسچن کمپلیٹ ہو جاتے ہیں، MCQs سبق کی یعنی اقتباس کی تشریح کے اور کوسچن آنسر، کیونکہ آپ کو جو کوسچن آنسر 9-10 میں آئے تھے وہ مشق میں سے آتے ہیں، لیکن جو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی اگر میں بات کروں تو اس میں کوسچن جو ہیں وہ مشق میں سے یہ نہیں کہوں گی کہ نہیں آتے، لیکن سبق کے بیچ میں سے بھی آتے ہیں۔ اس لیے سبق جب بھی پڑھیں تو سمجھ کے پڑھیں، مشکل الفاظ کے معنی یاد کریں اور کوشش یہ کریں کہ آپ اس کو اس کے پوائنٹ بنا لیں تاکہ اسے یاد کرنے میں، سمجھنے میں آسانی ہو، ٹھیک ہے۔ آج آپ کا جو کوسچن نمبر دیکھیں، جو آپ کا پیپر پیٹرن ہے اس میں پہلا کوسچن MCQs کے حوالے سے ہوتا ہے کہ MCQs ہوتے ہیں 20 نمبر کے۔ اس کے بعد جو آپ کا جو سیکنڈ پورشن شروع ہوتا ہے وہ یہ شروع ہوتا ہے کوسچن آنسر کا۔ تیسرا کوسچن ہوتا ہے آپ کا اقتباس کی تشریح کا، جو آج میں کروا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 3 بورڈ میں بھی ایسی، پیپر کے حساب سے بھی، اور اس کا بھی سوال نمبر 3 بنتا ہے۔ اس کے کل نمبر ہوتے ہیں 1 جمع 1 جمع 4، تو یہ ٹوٹل نمبر بن جاتے ہیں 6 نمبر کے جو ہے وہ آپ کو اقتباس کی تشریح آتی ہے۔ 2 پیراگراف آتے ہیں جس میں سے آپ نے 1 کرنا ہوتا ہے، یہ آپ کا تیسرا کوسچن ہوتا ہے مین، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 3 کل نمبر ہوتے ہیں 6 کیسے ہوتے ہیں؟ 1 سبق کا نام، 1 مصنف کا نام اور 4 نمبر کی آپ کی تشریح ہوتی ہے۔ 2 پیراگراف دیے جاتے ہیں جس میں سے آپ نے 1 کرنا ہوتا ہے۔ پیراگراف دیکھیں، اب آپ سب سے پہلے پہلا پوائنٹ، سب سے پہلے آپ پیراگراف کو پڑھیں، ٹھیک ہے۔ آپ اس دونوں پیراگراف میں سے جو بہتر طور پہ آپ لکھ سکتے ہیں آپ اس پیراگراف کو چوز کریں۔ اب بچے کیا کرتے ہیں، پیراگراف لکھنے بیٹھ جاتے ہیں۔ پیراگراف لکھنا نہیں چاہیے۔ پیراگراف آپ نے جیسے دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، ٹھیک ہے، آپ نے پہلا ورڈ یعنی پہلی لائن کے 2-3 ورڈ اٹھا کے آگے ڈاٹ 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 ڈال کے اور اینڈ کا جو لفظ ہے رحمت ہے تمام جانوں کے لیے، یعنی پورا پیراگراف جب بھی آپ لکھیں پیپر میں اس طریقے سے لکھیں۔ کلیئر ہو گیا؟ اب آ جاتا ہے دوسرا حوالہ متن۔ حوالہ متن یعنی آپ کو میں اب وہ بتا رہی ہوں کہ آپ نے تشریح کس پوائنٹ پہ کرنی ہے کہ آپ کے نمبر اچھے آئیں۔ اب حوالہ متن میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ 2 چیزیں آتی ہیں، سبق کا نام اور مصنف کا نام، ٹھیک ہے۔ سبق کا نام آپ لکھتے ہیں اور یہاں پہ کسی بھی جس کا پیراگراف آیا تھا اس کا سبق کا نام آ جاتا ہے اور مصنف کا۔ یہ ہوتے ہیں آپ کے، یہ جو 1+1 ہوتے ہیں یہ 2 نمبر اس کے آپ کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 2 نمبر آپ کے اس کے ہوتے ہیں۔ اب ہم نیچے والے حصے پہ آ جاتے ہیں۔
یہ 2 نمبر کلیئر ہو گیا آپ کو کہ سبق کا نام، مصنف کا نام۔ اب آ جاتا ہے سیاق و سباق۔ سیاق سباق کا مطلب ہوتا ہے، سیاق و سباق کا مطلب ہوتا ہے، سیاق کا مطلب ہوتا ہے جوڑ، رابطہ، تعلق، اور سباق کا مطلب ہوتا ہے سبقت لے جانا، ٹھیک ہے، لفظی مطلب یہ ہے۔ سیاق کا ہے جوڑ، رابطہ، تعلق، سباق، سبقت لے جانا، آگے بڑھ جانا، دوڑ جانا۔ جو پیراگراف دیا گیا ہوتا ہے اس کے آگے پیچھے کے حالات کا ذکر کرنا ہوتا ہے 2-3 جملوں میں۔ بچے جو ہیں وہ بہت تفصیلی سیاق و سباق لکھنے بیٹھ جاتے ہیں، اتنا تفصیلی سیاق و سباق نہیں ہوتا۔ اگر سیاق و سباق بہت زیادہ لینتھی ہو جائے تو تشریح کا جو اصل مقصد ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ نے کوشش یہ کرنا ہے جو پیراگراف آپ کو دیا گیا ہو اس کے آگے پیچھے کے حالات کا ذکر کرنا ہے شارٹ فارم میں، یعنی 2-3 جملوں میں۔ کلیئر ہو گیا؟ اب آ جائیں تشریح میں۔ اب ہم جب سبق کی جب تشریح کرنے لگتے ہیں اقتباس کی، تو ہمیں کون سے پوائنٹ جو ہے وہ مد نظر رکھ کے جو ہے تشریح کرنی چاہیے، ان حوالے سے میں بات کر رہی ہوں۔ پہلا پوائنٹ، الفاظ معنی نہیں لکھنے۔ بچے باقاعدہ کالم بنا لیتے ہیں اور اس طریقے سے اس کے مشکل الفاظ کے معنی جو ہیں وہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ الفاظ معنی نہیں لکھنا ہوتا، بلکہ پیراگراف کا مطلب سمجھ کر آسان الفاظ میں اس کو لکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آسان زبان میں۔ جو میننگ آپ وہاں پہ دینے لگے ہیں الفاظ معنی، وہ جو آپ پیراگراف لکھتے ہوتے ہیں تو وہاں پہ اگر آپ آسان زبان میں اس مشکل لفظ کا معنی لکھ دیتے ہیں تو آپ جیسے مسرت ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کا معنی خوشی لکھ دیتے ہیں، تو یہاں پہ پیراگراف میں یوز کریں ان مشکل الفاظ کے معنی کو، الگ سے اس کو کالم نہ بنائیں۔ نمبر 2، ابتدائی جو پیراگراف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو ابتدا کا جو پہلا پیراگراف ہوتا ہے اقتباس کی تشریح کا، اس میں مصنف کا تعارف لکھیں۔ مصنف کے تعارف میں ان کی، اچھا یہاں پہ میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتا دوں، مصنف کے تعارف میں آپ کو اگر ان کی پیدائش کا سن یاد ہے تو آپ ضرور لکھیں، ادروائز اگر آپ کو سن یاد نہیں ہے، تاریخ صحیح طور پہ یاد نہیں ہے تو اس کو اسکپ کر جائیں، اس کو مت لکھیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر ان کے تعارف میں ان کے کچھ بہت زیادہ لانگ نہیں، ایک پیراگراف جو مصنف کے تعارف کا لکھیں، ان میں ان کی خدمات، پیدائش اور ان کی اگر کتابوں کے نام ہے کس حیثیت سے مشہور ہیں تو وہ چیز ہونی چاہیے۔ کلیئر ہو گیا دوسرا پوائنٹ بھی؟ تیسرے پہ آ جائیں۔ آپ دیکھیں جب ہم پیراگراف کی تشریح کرتے ہیں تو اس کے اندر کیا چیزیں یوز ہوتی ہیں؟ اقوال، قول کی جمع ہے، ٹھیک ہے، حدیث مبارکہ، آیات، اشعار، ان کو بطور وضاحت پیش کرنی۔ یعنی دیکھیں آپ ان حوالوں سے، اگر قائد اعظم کی میں بات کروں کہ اگر کوئی چیپٹر آپ کا ایسا ہے جس میں قائد اعظم کا حوالہ آ رہا ہے تو ان کے اقوال آ رہے ہیں، تو آپ جو ہیں ان کے اقوال جو ہیں وہ لکھیں، لیکن اس کی وضاحت پیش، جو بچے وہ شعر لکھتے ہیں اور اس کی وضاحت شروع کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے اگر کوئی قول اور حدیث آ رہی ہے تو آپ اس جگہ پہ اس کو جو ہے وہ لکھ دینا، یہ بہت اچھی ہوتی ہے۔ اچھا ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتا دوں، جب یہ اقوال، حدیث، آیات آپ لکھیں تو یہ آپ مارکر سے لکھیں، ٹھیک ہے، مارکر سے لکھیں، اور زیادہ تر جو ہے وہ مارکر اس طرح کا استعمال کریں کہ آپ کی جو رائٹنگ ہے وہ اچھی آئے۔ اردو کا پیپر جو ہے اس کی رائٹنگ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے، تو آپ ایسے مارکر استعمال کریں، اور مارکر استعمال کرنے سے وہ بات واضح ہو جاتی ہے، یعنی آپ نے کوئی چیز نمایاں کر کے لکھی ہے تو یہ آپ کے پیپر میں اور جو پیپر پڑھ رہا ہوتا ہے وہ ایک اچھا اثر اس کے اوپر دیتی ہے۔ اور ایک چیز اور بھی بتا دوں، جب بھی اقوال، حدیث وغیرہ لکھیں تو بہت سوچ سمجھ کے لکھیں کہ وہ بالکل صحیح ہے۔ تو اس میں حدیث وغیرہ میں کبھی کبھی بچے بہت زیادہ غلطی کر دیتے ہیں، اشعار میں غلطی کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے یہ آپ کی کاٹ دی جاتی ہے۔ اب اگلا پوائنٹ آ جاتا ہے، اشعار نثر کی تشریح میں نہیں لکھے جاتے، ٹھیک ہے، یعنی آپ نے کوئی حوالہ شعر لکھ دیا ہے، جیسے اگر اپنی مدد کی آپ کے حوالے سے میں بات کروں تو اس میں آپ نے حوالہ تشریح کے حساب سے ایک شعر آپ نے ایڈ کر دیا۔ اب آپ اس جو آپ نے شعر لکھا آپ اس کی وضاحت نہ کریں، ٹھیک ہے، بلکہ وہ آپ نے اس پوائنٹ میں یعنی اس شعر میں آپ نے اس کی وضاحت کر دی ہے، اب اس کی وضاحت کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اشعار نثر کی تشریح میں نہیں لکھے جاتے کیونکہ شاعری اپنی وضاحت کے لیے خود نثر کی محتاج ہوتی ہے۔
یہ بات یاد رکھیے گا. آپ نے دیکھا ہوگا شاعری میں جب ہمیں شعر نہیں سمجھ آتا تو ہم کسی سے کہتے ہیں کہ ہمیں آسان الفاظ میں جو ہے اس کا مطلب بتاؤ. تو شاعری جو ہوتی ہے وہ خود نثر کی محتاج ہوتی ہے. اگلا پوائنٹ دیکھیں, تشریح ہمیشہ پیراگراف کی صورت میں کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. پوائنٹ نمبر 5 کیا ہے؟ تشریح ہمیشہ پیراگراف کی صورت میں کریں. نمبر 6, تشریح کو آسان اور سلیس زبان میں لکھنا نہیں ہوتا بلکہ اس کی وضاحت کرنی ہوتی ہے. دیکھیں اگر آپ کا کوئی چیپٹر ہے, جیسے اگر میں اپنی مدد آپ کے جو ہے وہ چیپٹر لوں تو اس میں جو ہے سر سید احمد خان نے آپ کو مختلف جو ہیں یورپ لے لیں, ایشیا لے لیں, ان کی مثالیں پیش کی ہوئی ہیں کہ کیا کیا نظام وہاں تھا اور کس کی وجہ سے جو ان کا نظام چلا ہے یا فیل ہوا یا ترقی کر گئے ہیں. یہ صرف آسان زبان میں نہیں ہوتا, اس کو پیش نہیں کرنا ہوتا بلکہ ان چیزوں کی وضاحت بھی جو ہے وہ مسٹ ہوتی ہے. اگر آپ ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے اور آپ تشریح کریں تو آپ جو ہے وہ تشریح میں بہت اچھے نمبر لے سکتے ہیں. یہ میں نے آج آپ کا کوسچن اسی لیے اٹھایا. اب آ جائیں جی سب سے اہم پوائنٹ کی طرف کہ بچے اکثر پوچھتے ہیں کہ میم سبق کی جو تشریح ہے وہ کتنی کیجئے. دیکھیں اردو جو ہے نا اس میں کوسچن آنسر کی اگر میں بات کروں تو اس میں ایک وہ سلیکٹیو لیتے ہیں کہ 3 سے 4 لائنوں میں آپ نے آنسر دینا ہے, لیکن تشریح جو ہے اس میں انہوں نے یہ نہیں لکھا ہوتا کہ کتنی لائنوں میں آپ نے لکھنی ہے, کیا لکھنی ہوتی ہے. اور پیراگراف بھی انہوں نے بہت بڑا نہیں دیا ہوتا نہ بہت چھوٹا دیا ہوتا ہے. نارمل ایک پیراگراف جو ہے وہ آپ کو دیا جاتا ہے کہ چیک کیا جائے کہ بچہ جو ہے اس چیز کی وضاحت کس طرح کرتا ہے اور اس اردو میں وہ کس حد تک جو ہے وہ اس کو سمجھ سکتا ہے, یعنی کیا پڑھا ہے اس نے. آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو سبق کی تشریح ہے وہ کم سے کم بھی آپ نے, جیسے جو پیجز ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوتا ہے ایک شیٹ ہوتی ہے, کم سے کم بھی آپ نے سبق کی تشریح کے لیے 2.5 پیج جو ہے وہ یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ سوچیں گے میم 2.5 پیج کس طرح یوز کریں. دیکھیں آپ پیراگراف لکھتے ہوتے ہیں, پیراگراف کے بعد مڈ میں حوالہ اشعار آ جاتا ہے, حدیث آ جاتی ہے, پیراگراف تو شاعر کے تعارف کا چلا جاتا ہے. تو یہ لگ بھگ اگر آپ صحیح طور پہ اس تشریح کی یا اس پیراگراف کی وضاحت کریں تو 2.5 پیج جو ہے وہ آپ کا آرام سے جو ہے وہ بن جاتا ہے. ایک جو شیٹ ہوتی ہے وہ 4 سائیڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, 4 یعنی 4 سائیڈیں ہوتی ہیں اس کی, تو تقریباً ایک شیٹ یعنی ایک شیٹ نہیں بلکہ 2 سائیڈ اور 1 ہاف سائیڈ. ٹھیک ہے, سبق کی تشریح کے لیے اتنے, کیونکہ 4 نمبر کی آپ کی تشریح ہوتی ہے. یہ ہے جی آپ کا اقتباس کے پوائنٹ بھی میں نے آپ کو بتا دیے ہیں کہ ان حساب سے آپ نے تشریح کرنی ہے. اب آ جائیں جی ہم نظم کی طرف. اچھا جی, اب آ جائیں جی جیسے میں نے آپ کو اقتباس کی تشریح کے بارے میں بتایا, آج آپ کو نظم کی تشریح کے اہم نکات بتاتی ہوں. آپ کا یہ بنتا ہے جیسے وہ سوال نمبر 3 تھا تو یہ سوال نمبر 4 ہے. پیپر کے حساب سے بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ اسی طرح کا سوال ہے. کل نمبر اس کے ہوتے ہیں 7 نمبر کا یہ سوال ہوتا ہے ٹوٹل. ٹھیک ہے, 7 نمبر کیسے بنتے ہیں؟ 1 + 1 + 5 7 نمبر. ٹھیک ہے, یہ بھی 2 بن دیے جاتے ہیں, آپ نے 1 کرنا ہوتا ہے, 1 کی آپ کو چوائس ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. سوال نمبر 4 کل نمبر 7 کیسے ہوتے ہیں؟ 1 + 1 + 5 2 بن دیے جاتے ہیں, آپ نے 1 کرنا ہوتا ہے. جیسے اس میں حوالہ متن تھا نا سبق کے حوالے سے, اس کے اندر ہوتا ہے حوالہ نظم. اس میں تھا سبق کا نام اور مصنف کا نام, اس کے اندر ہوتا ہے نظم کا نام اور شاعر کا نام. ٹھیک ہے جی. میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں جب آپ حوالہ متن رکھیں مارکر سے لکھیں نظم کا نام بھی اور شاعر کا نام بھی, اس کے آگے جو لگتا ہے سائن وہ رابطہ کا سائن لگتا ہے. یہ دیکھیں یہ رابطے کا سائن ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں بھی 2 نمبر, یہ 1 + 1 جو ہوتے ہیں یہ 2 نمبر اس کے ہوتے ہیں اور 5 نمبر جو ہیں وہ آپ کی تشریح کے ہوتے ہیں. پہلا پوائنٹ آپ کا کلیئر ہو گیا. اب دیکھیں نظم کی تشریح کے لیے ہمارے پاس کیا کیا پوائنٹ ہے, کس حساب سے ہمیں تشریح کرنی چاہیے. پوائنٹ نمبر 2, یہ پوائنٹ نمبر 1 تھا حوالہ نظم کس طرح لکھی جاتی ہے. پوائنٹ نمبر 2 نظم کے اشعار کی تشریح اکٹھی کی جاتی ہے, وہ اشعار کسی بھی حیت یا بند کی صورت میں. اکثر بچے پیپر میں بھی یہ کہتے ہیں کہ میم 2 کر کے کر لیں, 2 اشعار کی کر کے کر لیں. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. آپ کو چاہے بند دیا ہو, کسی بھی قسم کا مخمس ہو,
مسدس ہو یا ایک سمپل بند ہو، کسی بھی قسم کی جو آپ کو نظم دی جائے، ایک نظم کا آپ کو پتہ ہے عنوان ایک ہی ہوتا ہے، اس لیے اس میں نظم کا نام بھی آتا ہوتا ہے۔ غزل میں آپ کو پتہ ہے کوئی غزل کا ہر شے ایک الگ معنی رکھتا ہے، تو اس وجہ سے غزل میں غزل کا کوئی نام نہیں ہوتا، غزل غزل ہی کہلاتی ہے۔ تو اس کے اندر جو تشریح ہوتی ہے وہ بند کی صورت میں جو دی جاتی ہے، مخمس دے دیتے ہیں، مسدس دے دیتے ہیں۔ تو آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے، وہ کسی بھی حیت کے حساب سے کیوں نہ ہو، آپ نے پورے جو ہے وہ بند ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس کی جو تشریح ہے وہ اکٹھی کرنی ہے، ٹھیک ہے، الگ الگ نہیں کرنی۔ نمبر 3، بچے جو ہیں اس میں شاعر کا جو تعارف ہے اتنا تفصیلی نہیں ہونا چاہیے کہ اصل تشریح متاثر ہو۔ بچے کیا کرتے ہیں؟ بچے یہ کرتے ہیں کہ پورا حوالہ، شاعر کا حوالہ جات لکھنے بیٹھ جاتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ آپ نے پورا حوالہ نہیں لکھنا، میں نے پہلے بھی سبق میں بھی آپ کو بتایا ہے، اگر آپ کو سن صحیح طور پہ یاد ہے تو آپ لکھیں، ورنہ سن نہ لکھیں، مین چیز جو ان کے بارے میں آپ کو یاد ہے وہی چیز آپ لکھیں۔ آپ ان کا سبق میں تو پہلا پیراگراف جو ہوتا ہے مصنف کے تعارف کا ہوتا ہے، لیکن جو شاعر کا تعارف ہے وہ اتنا تفصیلی نہیں ہونا چاہیے کہ اصل تشریح جو ہے وہ متاثر ہو۔ اگلا پوائنٹ ہے، نظم ایک عنوان کے تحت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک عنوان کے تحت ہوتی ہے، پوری نظم کا مرکزی خیال ایک ہی ہوتا ہے۔ نظم ایک عنوان کے تحت ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے ایک ہی تسلسل سے نظم لکھی جاتی ہے، الگ الگ نظم نہیں لکھی جاتی، پورے ایک ہی اس کا عنوان ہوتا ہے، ایک ہی موضوع ہوتا ہے۔ آپ حمد لے لیں، آپ نعت لے لیں، آپ شہر اشوب لے لیں، در مراد لے لیں، نظم کا عنوان جو ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی اس کا مرکزی خیال ہوتا ہے، ایک ہی تحت کے ساتھ آپ نے اسی حساب سے جو ہے اس کی تشریح کرنی ہوتی ہے۔ جیسے آپ کے سبق میں تھا اقوال حدیث، تو اسی طریقے سے اقوال حدیث اشعار مارکر سے لکھیں۔ میں نے پہلے بھی بتایا ہے جب بھی آپ تشریح کریں خوبصورت انداز میں جو ہے اشعار لکھیں، اقوال اس کے لکھیں، حدیث جو ہے وہ مارکر سے لکھیں۔ اچھا جی، اس کے اندر ایک پوائنٹ اور بھی ہے، دیکھیں شعر کی جو اشعار کی جو تشریح ہے، جب ہم اشعار کی علامت جو ہے جو شعر کی علامت ہوتی ہے، ہم اکثر شعر لکھتے ہیں لیکن علامت نہیں لگاتے، تشریح میں یہ چیز غلط مانی جاتی ہے۔ آپ نے جب بھی شعر لکھیں، حوالہ شعر، تو اس میں علامت جو ہے وہ ضرور استعمال کریں۔ اگر مصرع ہے تو مصرے کی، اقوال کوئی لکھ رہے ہیں، کوئی قول لکھ رہے ہیں، کوئی خاص بات جو ہے وہ کوٹ کر رہے ہیں، تو اس میں جو ہے واوین، رموز و کاف آپ جانتے ہیں، اس میں واوین جو ہے جسے انگلش میں انورٹڈ کوما کہتے ہیں، کسی خاص بات کو وضاحت کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے، اس انداز میں تحریر کریں، ٹھیک ہے جی، اس انداز میں اس کو تحریر کریں، یہ نظم کا آپ کا وہ ہے۔ اب آ جائیں جی اس کا کہ یہ کتنے پیجز کی ہونی چاہیے، جو بچے مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں۔ دیکھیں بیٹا جی، پیجز کی بات نہیں ہوتی، نمبر کی بات ہوتی ہے، آپ کس طریقے سے تشریح کرتے ہیں، پیٹرن آپ کا دیکھا جاتا ہے اردو میں، تو آپ کوشش یہ کریں کہ کم سے کم جو ہے آپ کی میں نے آپ کو بتایا تھا ایک شیٹ کی 4 سائڈیں ہوتی ہیں، تو کم سے کم نظم کے لیے آپ ایک شیٹ کی 3 سائڈیں جو ہیں وہ ضرور یوز کریں۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ خود بخود 3 سے 4 یوز کریں، اگر میں آپ کو کہوں کہ ایک سائڈ ہو تو آپ ایک کو بھی ہاف یوز کریں گے، تو جتنی زیادہ آپ لکھ سکتے ہیں، بہت زیادہ بھی لینتھ میں نہ چلے جائیں، بہت زیادہ بھی جو ہے وہ اس میں نہ لے کے جائیں، لیکن اتنا ضرور لکھیں کہ آپ کو مارکس جو ہے وہ مل جائیں۔ اب آ جاتے ہیں غزل کے لیے۔ غزل کی تشریح کے ہم نے کہا، دیکھیں سوال نمبر 5 ہوتا ہے، میں نے آپ کو جب گرامر کروایا تھا تو میں نے آپ کو سوال نمبر بتایا تھا یہ 6 ہوتا ہے، 7 ہوتا ہے۔ آج میں نے آپ کو 3، 4 اور 5 تینوں کوسچن اکٹھے کروا رہی ہوں اور اس کے مین پوائنٹ بتا رہی ہوں، تاکہ آپ کو اب جن چیزوں میں اگر آپ ان چیزوں کو سوچ کے تشریح کریں تو کبھی بھی آپ غلطی نہیں کریں گے ان چیزوں میں۔ اب دیکھیں غزل کی، سوال نمبر 5 ہوتا ہے، کل نمبر 9 ہوتے ہیں۔ 9 کیسے ہوتے ہیں؟ 3+3+3۔ کیوں میں نے ادھر لکھے ہیں 3+3؟ کیونکہ ہمیں 5 اشعار دیے جاتے ہوتے ہیں، شعر دیے جاتے ہیں، جس میں سے ہم نے 3 کرنے ہوتے ہیں اور 2 کی جو ہے وہ چوائس ہوتی ہے۔
اچھا جی، اب غزل کی تشریح میں حوالہ نظم کی تشریح میں تو حوالہ نظم کا نام اور شاعر کا نام آ گیا تھا، لیکن غزل کی تشریح میں تو ظاہری بات ہے غزل کا تو نام نہیں ہوتا، تو غزل کی تشریح میں شاعر کا صرف آپ نے نام ہی لکھنا ہوتا ہے کہ شاعر کا نام، جیسے میں نے یہاں بنایا ہے اسی طرح میں آپ کو یہاں پہ بھی بنا کے دکھاتے ہوں، یہ دیکھیں شاعر کا نام، آگے آپ نے رابطے کا سائن لگانا ہے اور شاعر کا نام لکھ دیں۔ اچھا، اس کے بعد مفہوم آتا ہے، مفہوم 2 لائنوں سے زیادہ نہ ہونا چاہیے۔ مفہوم کیوں آتا ہے؟ اس میں تو مفہوم نہیں آیا، اس لیے اس میں مفہوم نہیں آیا کہ نظم جو ہے وہ ایک ہی عنوان کے تحت لکھی جاتی ہوتی ہے، یعنی اس کا ہر شعر دوسرے شعر سے جڑا ہوتا ہے، جبکہ غزل کا جو ہوتا ہے عنوان اس لیے آتا ہے، اس کا مفہوم اس لیے آتا ہے کیونکہ اس کا ہر شعر جو ہے وہ الگ معنی میں ہوتا ہے۔ تعارف شاعر کا میں نے نظم میں بھی بتایا تھا کہ جب آپ بچے جب تشریح لکھنا شروع کرتے ہیں تو شاعر کا تعارف بڑا لانگ لکھنا شروع کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، آپ کم سے کم بھی ہے نا شارٹ جو ہے وہ تعارف لکھیں تاکہ آپ کی جو تشریح ہے متاثر نہ ہو۔ پوائنٹ نمبر 4، غزل کے ہر شعر کی تشریح الگ الگ کی جاتی ہے، یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کیونکہ غزل کا ہر شعر ایک مکمل اکائی، ہر ایک کا مفہوم الگ ہے، سیم نہیں ہے، ٹھیک ہے، سیم نہیں ہے، نظم میں سیم ہوتے ہیں تو ہم ایک خیال کے تحت لکھ دیتے ہیں، غزل میں جو ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، اور کس طرح الگ ہوتا ہے؟ دیکھیں غزل میں ہر پہلو ہوتا ہے، عشق حقیقی بھی ہوتا ہے، عشق مجازی بھی ہوتا ہے، غم جانا بھی ہے، غم دورہ بھی ہے، معاشی حالات بھی ہیں، معاشرتی حالات بھی ہیں، مذہبی حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بھی ہے، جیسے آپ کی اپنی بک کا حوالہ جو ہے وہ دیکھ لیں، غالب کی آپ غزل دیکھ لیں، میر تقی میر کی دیکھ لیں، داغ دہلوی کی دیکھ لیں، ہر ایک کی جو غزل ہے ان میں کسی نہ کسی میں جو شعر یوز ہوئے ہیں کہ کچھ عشق حقیقی پہ، کچھ مجازی پہ، کچھ غم جانا پہ، ٹھیک ہے۔ میں نے کل ہی آپ کو مصطفی کی غزل پڑھائی تھی تو میں نے آپ کو اس میں بتایا تھا انہوں نے اپنے محبوب کے بارے میں جو ہے وہ اس کی تعریف اور اس نے حسن جمال کے بارے میں جو بتایا، جو غم جانا یا غم دوران جو ہے وہ ان چیزوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے آپ کے مین پوائنٹ۔ ایک میں نے خاکہ سا بنایا ہے نظم کے حوالے سے، دیکھیں نظم کے لکھنے کے لیے جو میں نے آپ کو لکھا تھا کہ اس کا حوالہ لکھنے کے بعد کیسے آپ نے جو یہ قول ہے، حدیث ہے، شعر ہے، کس طریقے سے لکھنی ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا سائن ضرور لگانا ہے، علامت ضرور لگانی ہے، وینز کے جو علامتیں ہیں وہ ضرور رکھتی ہے، کس طرح، جیسے فرض کریں نظم کا نام ہے، ٹھیک ہے، اور شاعر کا نام ہے، غزل کا نام میں یہاں پہ غزل کا نام جو ہے وہ نظم کا نام جو ہے وہ موجود ہوتا ہے اور شاعر کا نام موجود ہوتا ہے، جو غزل ہوتی ہے اس میں صرف شاعر کا نام ہوتا ہے، تقریباً سیم پیٹرن ہے۔ اب جیسے دیکھیں میں نے شعر لکھا ہے، ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، اس میں میں نے یہ دیکھیں سائن لگایا شعر کا، ٹھیک ہے، یہ سائن لگانے ضروری ہوتے ہیں۔ اب میں نے یہ دیکھیں نیچے لکھا ہے، جیسے فرض کریں قائد اعظم کا کوئی قول لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو قائد اعظم نے فرمایا، آگے میں نے کیا لگایا؟ رابطہ کا سائن، ٹھیک ہے جی، اور کیا رابطہ ہے؟ یعنی ان چیزوں میں رابطہ ہے کام اور صرف کام، اور میں نے اس کو کس چیز سے وضاحت، یعنی اس کو کس چیز سے خاص کیا؟ مارکر سے لکھنے کے بعد آپ ان میں سائن جو علامتیں ہیں وہ ضرور لگایا کریں، اور تاکہ یہ جو ہے ایک طرح سے واضح ہو سکے، اور آپ کا جو پیپر ہے وہ پڑھنے والے کو جو پیپر چیک کر رہا ہے وہ جو ہے اس کو بھی اندازہ ہو کہ بچہ جو ہے وہ پیپر جو اٹیمپٹ اس نے کیا ہے وہ صحیح طور پہ کیا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا۔ اب آ جائے جی غزل کی جو ہے وہ 2 نمبر کی جو تشریح ہوتی ہے، کیونکہ 1 نمبر تو شاعر کے نام کا ہو جاتا ہے، کم سے کم کتنی ہونی چاہیے؟ کم سے کم بھی جو ہے وہ آپ کو میں نے بتا چکی ہوں بار بار کہ ایک جو شیٹ ہوتی ہے اس کی 4 سائڈیں ہوتی ہیں، تو غزل کی جو ہے وہ کم سے کم 1.5 سائڈ جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے، کم سے کم۔ اس میں حوالے شعر بھی یوز ہوتے ہیں، اور آپ کوئی قول بھی یوز کرنا چاہیں، حدیث بھی، یہ جو ہے وہ ایک طرح سے آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے، آپ کی تشریح میں نمبر جو ہیں وہ اس کی وجہ سے زیادہ آ جاتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آج جو آپ کو میں نے یہ کروایا ہے پیپر کے حساب سے نظم، غزل اور اقتباس کی تشریح کے پوائنٹ وہ کلیئر ہو گئے ہوں گے، اور آپ لوگ جو ہیں اب صحیح طور پہ اس کو اٹیمپٹ کر سکیں گے۔ تھینک یو۔